ہفتہ وار فرائیڈے اسپیشل میں شائع ہونے والے بے شمار بہترین سے بہترین مضامین اصلاحی معاشرہ اور اصلاحی کردار کا سبب بنتے ہیں۔ ان مضامین میں ایک مضمون کتاب کے تبصرے کے حوالے سے دیا جاتا ہے اور مختلف کتابوں پر تبصرہ بڑی آسان انداز سے کیا جاتا ہے۔ اس شمارے سے ہم ایک کتاب کا تبصرہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ تبصرہ کتاب پاکستان جمہوری سیاست اور سماج، مصنف ڈاکٹر محمد سلیم شیخ، صفحات 540۔ اس کتاب کی اشاعت کرنے والے قلم فاؤنڈیشن لاہور۔ تبصرہ نگار۔ اس کتاب کا تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر سہیل شفیق لکھتے ہیں، اپنی کارکردگی کے لحاظ سے پاکستان کی سیاسی تاریخ اگرچہ جمہوری نظم حکمرانی کے تسلسل اور استحکام میں ناکامی سے دوچار رہی ہے، تاہم اس کا تجزیاتی مطالعہ دلچسپ اور سبق آموز ہونے کے ساتھ ساتھ افرو ایشیا کے ان بیشتر ممالک کے سیاسی معاشروں کی تاریخ سے حیرت انگیز طور پر مشابہ بھی ہے جو جنگ عظیم دوم کے بعد آزاد ہوئے۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی پارلیمانی نظم حکمرانی کو پاکستان میں بھی اختیار کیا گیا، تاہم کبھی فوجی حکومتیں، کبھی نیم پارلیمانی حکومتیں اور کبھی پارلیمانی حکومتیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ بنیں۔ صورتحال کا یہ تناظر پاکستان کی سیاست کے دو بنیادی پہلو کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ ریاستی اداروں، بیوروکریسی اور فوج کے اپنے متعین اختیارات سے تجاوز کرنے کے رجحانات نے سیاسی امور میں مداخلت کرتے ہوئے جمہوری سیاست میں تعطل پیدا کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ سیاست دانوں کو جب بھی اور جتنا بھی حکمرانی کا موقع ملا، ان کی کارکردگی جمہوری اقدار کے فروغ کے بجائے اس سے انحراف کا باعث بنی۔ سیاستدانوں کو جب بھی جمہوری نظم میں کام کرنے کا موقع ملا، مطلوبہ اہلیت، موزونیت اور معیار کو پیش کرنے میں آخر کیوں ناکام رہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب پیش نظر کتاب پاکستان جمہوری سیاست اور سماج کے فاضل مصنف نے پاکستان کی سماجی ساختیاتی حیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل اور سیاست دانوں سے ان کے تعلق کی بنیاد پر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیش نظر کتاب ڈاکٹر محمد سلیم شیخ کا وہ تحقیقی مقالہ ہے جس پر انہیں جامعہ کراچی سے سیاسیات میں پی ایچ ڈی کی سند تفویض ہوئی ہے۔ ڈاکٹر شیخ درس و تدریس سے وابستہ رہے ہیں اور ایک معروف کالم نگار بھی ہیں۔ ان کا یہ تحقیقی مقالہ 8 ابواب اور 6 ضمیموں پر مشتمل ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق کے دائرۂ کار کو 1947 اور 1977 کے دوران پارلیمانی نظم حکمرانی کے تجربات تک محدود رکھا ہے۔ ڈاکٹر شیخ رقم طراز ہیں۔ زراعت پر معیشت کا انحصار، دیہی آبادی کا زیادہ ہونا، تعلیمی پسماندگی اور پست معیار زندگی جیسے روایتی معاشرے کی تمام خصوصیات کی موجودگی میں پاکستان میں بھی جمہوری سیاسی نظام کا اختیار کیا جانا کامیاب تجربہ ثابت نہ ہو سکا۔ ان کی خصوصیات کے باعث مختلف ادارے اور ان کی کارکردگی، پیداواری، رشتے اور ان کا تعین، شعور عامہ، اخلاق اور شہری اقدار عوامی طور پر غیر جمہوری اور غیر سائنسی مزاج کے زیر اثر ہیں۔ معاشرے میں موجود افقی اور عمودی امتیازات و اختلافات شدید نوعیت کے ہیں۔ مراعاتی یافتہ اقلیتی طبقے کو غیر مراعاتی یافتہ اکثریتی طبقے پر سماجی، اقتصادی اور سیاسی غلبہ حاصل ہے اور اس
غلبے نے پاکستانی معاشرے میں تبدیلیوں کے عمل کو انتہائی سست رفتار کر دیا ہے۔ پاکستان میں موجودہ جاگیرداروں، وڈیروں، قبائلی سرداروں، خوانین اور امراء پر مشتمل مراعات یافتہ طبقات نے اپنی سماجی حیثیت کے بل بوتے پر سیاسی نظام کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ لہٰذا جب بھی پاکستان میں جمہوری سیاسی عمل کو جاری ہونے کا موقع ملا، اس طبقے نے سیاسی اداروں کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کیا اور جمہوری سیاسی نظام میں عوام کی شرکت کو غیر مؤثر اور مجہول رکھتے ہوئے عوامی مفادات کو نظر انداز کیا۔ اس عمل میں مراعات یافتہ طبقات کو ریاست کے دو اہم اداروں فوج اور بیوروکریسی کا تعاون بھی حاصل رہا۔ مفادات کے اشتراک نے فوج اور بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے درمیان ایک ایسی تکونیں قائم کر دیں جو پاکستان کے معاشرتی مزاج کے پیش نظر میں حکومت اور اقتدار پر اپنی گرفت کو مضبوط کیے ہوئے ہے۔ اس گٹھ جوڑ کے باعث پاکستان میں جب بھی جمہوری سیاسی عمل کا آغاز ہوا تو وہ عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے کی مسلمہ جمہوری روایات کے بجائے خواص کی حکومت، خواص کے لیے عوام کے ذریعے کے مظاہرے کے باعث جمہوری اقدار سے انحراف کا شکار ہو گیا۔ اس صورتحال کا استحقاق جب تک رہے گا پاکستان میں جمہوری سیاست کا پنپنا ممکن نہیں۔ لہٰذا پاکستانی سیاست میں موجود اس ملاپ، نیکسس یا گٹھ جوڑ کو کس طرح بے اثر کیا جائے اور وہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں جن کے کیے جانے سے پاکستان میں معاشرتی ترقی کو ممکن بناتے ہوئے جمہوری نظم حکمرانی کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو سکے، یہی اس تحقیق کے بنیادی مقاصد ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ ڈاکٹر شیخ کی ڈاکٹریٹ کے لیے کی جانے والی یہ تحقیق بنیادی طور پر ابتدائی 30 سالوں یعنی 1947 سے 1977 کے درمیان پارلیمانی حکومتوں کی کارکردگی پر محیط ہے۔ تاہم اس کی کتابی شکل میں اشاعت کے پیش نظر اس تحقیق کو وسعت دیتے ہوئے اگلے 30 سالوں یعنی 1977 سے 2007 کے درمیان پارلیمانی حکومتوں کی کارکردگی کو بھی اس تجزیے میں شامل کیا گیا ہے تاکہ قارئین کو ماضی قریب تک کی سیاسی صورتحال کا ادراک ہو اور ان پر یہ آشکار ہو سکے کہ جس طرح ابتدائی 30 سالوں میں سیاسی سفر جمہوری اقدار سے انحراف کا شکار رہا، اگلے 30 سالوں میں بھی پاکستان میں سیاسی دائرے کا سفر ثابت ہوئی۔ نہ تو وہ اسباب و محرکات جو ابتدائی سالوں میں موجود تھے خاطر خواہ تبدیل ہوئے اور نہ ہی سیاست دانوں کے رویوں میں کوئی تبدیلی آ سکی۔ لہٰذا نتائج جمہوری سیاسی اداروں کی ناپختگی کی صورت میں سامنے آتے رہے۔ آخر میں پاکستان کی پارلیمانی جمہوری سیاست کے مستقبل کے عنوان کے تحت مجموعی تجزیے کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اپنے موضوع پر یہ ایک عمدہ تحقیقی مقالہ ہے۔ پاکستان میں جمہوری اقدار سے انحراف کے تناظر میں حکومتوں کی کارکردگی کے تجزیے اور ان کے اسباب و محرکات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے جس کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ پیارے دوستو، یہ تبصرہ ہفت روزہ یعنی ہفتہ وار فرائیڈے اسپیشل کراچی
5 تا 11 جولائی 2024 شمارہ 27 میں شائع ہوا ہے۔